السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں. زراعت یا ایگریکلچر کلاس 7 کا پہلا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں. آج ہم نے اپنا نقلہ جو ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے پیوند کاری یا گرافٹنگ. یعنی ہم ایک پودے کے ساتھ دوسرے پودے کی شاخ کو اٹیچ کر کے اس سے کیا کیا فائدے لے سکتے ہیں، کیسے لے سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں. کسی ادنا قسم کے پودے کی نسل کو بہتر بنانے کے لیے اسے اعلیٰ نسل کے پودے کے ساتھ مخصوص طریقے سے باندھ دینا پیوند کاری کہلاتا ہے. اس کا پہلا مقصد جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پودا جس کی ادنا نسل سے مراد یہ ہے کہ اس کی بڑھوتری کم ہو رہی ہو، اس میں پھل کم آ رہا ہو، یا جن فائدوں کے لیے ہم اس کو لگاتے ہیں فائدے پوری طرح سے حاصل نہ ہو رہے ہوں، اس کی شاخ کو کسی ایسے پودے کے ساتھ لگانا ہے جو یہ ساری ڈیمانڈز پوری کر رہا ہو. اسے پیوند کاری یا گرافٹنگ کہتے ہیں. باغبانی میں پھلدار پودوں کی افزائش نسل کے لیے یہ طریقہ بڑا مقبول ہے، کیونکہ باغبانی کا اصل مقصد بھی پھلدار پودے ہیں. پیوند کاری میں مطلوبہ پودے کی شاخ استعمال کی جاتی ہے. اس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ روٹ سٹاک اور پیوندی شاخ بیماریوں سے پاک اور ایک ہی موٹائی کی ہوں. اس طریقہ میں سٹاک اور سائن والے پودوں میں سے انگلی جتنی موٹائی کی منتخب کی گئی شاخوں پر سے 4 ملی لیٹر موٹا اور 5 سے 7 سینٹی میٹر لمبا چھلکا اتار لیا جاتا ہے. اس کے بعد دونوں چھیلی ہوئی شاخوں کو آپس میں اچھی طرح سے سن، سوتری یا ربڑ سے باندھ کر اس پر گوبر اور مٹی لگا دی جاتی ہے تاکہ زخمی حصوں میں پانی، ہوا اور جراثیم داخل نہ ہوں. سٹاک کے پودے جو عموماً گملوں میں ہوتے ہیں ان کی روزانہ آپاشی کی جائے گی، ان کو پانی دیا جائے گا. یہ پیوند کاری عموماً 3 ماہ کے بعد مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد پہلے سائن کی شاخ کو جوڑ کے نیچے سے اور بعد میں سٹاک کی شاخ کو جوڑ کے اوپر سے کاٹ دیا جاتا ہے. تو اس کا مکمل طریقہ یہ ہوگا کہ جو پودا کمزور ہے، جو ہمیں مطلوبہ پیداوار نہیں دے رہا، ہم اس کی شاخ لیں گے کاٹ کے. باقاعدہ آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے اس میں کہ اس کی وہ شاخ آپ نے لینی ہے جو آپ کی انگلی کے برابر موٹی ہو. اس کے اوپر آپ نے 4 ملی میٹر موٹا اور 5 سے 7 سینٹی میٹر لمبا چھلکا اتارنا ہے. جو شاخ آپ لگانے جا رہے ہیں اس شاخ کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے دونوں چھلی ہوئی شاخوں کو آپس میں جوڑ دینا ہے، قلم بنا کے جوڑنا ہے. جوڑنے کے بعد اس کو سن، سوتری یا ربڑ کے ساتھ گرپ کر دینی ہے، باندھ دینا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. اور اس کے اوپر آپ نے گوبر یا مٹی کا استعمال کرنا ہے تاکہ اس میں جراثیم وغیرہ داخل نہ ہوں، پانی اور ہوا داخل نہ ہو، کیونکہ اس کا اصل طریقہ تو یہی ہوگا کہ یہ جڑ سے آئیں گے زائلم اور فلوئم کے تھرو. تو اگر یہ یہاں سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے یہ خرابی کریں گے، تو یہ اس کے لیے بیماری کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے ہم اس کے اوپر گوبر یا مٹی لگا دیں گے. تو یہ گوبر یا مٹی ہمارے لیے باقاعدہ ایک اینٹی بایوٹک کی طرح کام کرتا ہے. سٹاک کا پودا جو عموماً گملوں میں ہوتا ہے، ہم گھر میں لگاتے ہیں، اس کو ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا پانی دیتے ہیں، آبپاشی کرتے ہیں. اس سارے پروسیس کو مکمل ہونے میں تقریباً 3 ماہ لگ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ سائن اور سٹاک ان دونوں کی شاخوں کو چاہیں تو الگ الگ کر سکتے ہیں، الگ الگ جگہ پہ لگا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو آپ کو نئی شاخ جو آپ نے اتاری ہے اس کی پیداوار، اس کی بڑھوتری اور اس کی صحت پہلے سے کافی بہتر ہوگی، امپرووڈ ہوگی. اور اس کو طریقے کو اپنانے کا مقصد بھی یہی ہے. اس طریقے کے تحت آم، لکاٹ اور امرود وغیرہ کی افزائش نسل کی جاتی ہے. پیوند لگانے کا اچھا موسم یا تو اگست اور ستمبر کا ہوتا ہے، جب موسم معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، یا سردیوں کے بعد جب گرمی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی موسم بہار جو مارچ اور اپریل میں ہوتا ہے. ان دنوں میں بھی موسم معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. تو یہ 2 موسم جو ہیں جو ان کو لگانے کے لیے اچھے سمجھے جاتے ہیں اور ان موسموں میں ان کا اچھا رزلٹ ملتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہم قلم کیسے لگائیں گے.
پودے سے پینسل کی موٹائی کے برابر ایک شاخ کاٹ کر اس کا سرا قلم کی مانند بنایا جاتا ہے، پھر اس قلم کو نباتاتی طریقہ افزائش نسل کے طور پہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ قلموں کی کامیابی کا انحصار قلموں کے صحیح انتخاب پر ہوتا ہے، اس لیے منتخب کی گئی شاخ ہر قسم کی بیماری سے پاک ہونی چاہیے۔ قلم لگانے کا صحیح وقت موسم بہار ہے۔ تو آپ کو مثال جو دی ہے وہ پینسل کی، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پینسل کا تو پتہ ہی ہوگا۔ پینسل کی جتنی موٹی شاخ آپ نے لینی ہے، اس کا ایک سرا آپ نے قلم کر لینا ہے، نوکدار بنا لینا ہے، اور اس کو دوسرے پودے کی شاخ میں پیوست کرنا ہے۔ اسے نباتاتی طریقہ افزائش نسل کہتے ہیں۔ اب اس میں بھی آپ نے اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ درست قلم کا انتخاب کریں، اس کی موٹائی بالکل پینسل سے کم نہ ہو اور وہ صحت مند ہو، تاکہ کہیں اس کی بیماری اگلے پودے میں بھی ٹرانسفر نہ ہو جائے، کیونکہ یہ جراثیم ایسی ہوتے ہیں انسانوں میں یا جانوروں میں یا پودوں میں ہمیشہ یہ ٹریول کرتے ہیں اور ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور اس کا صحیح موسم بہار کا ہوتا ہے۔ قلموں کو زمین میں لگاتے وقت 2/3 حصہ زمین میں اور 1/3 حصہ باہر ہونا چاہیے۔ قلم کو شمال کی طرف ترچھا لگانے سے زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ قلموں کو پھوٹنے سے پہلے سیدھا کیاریوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ قلم لگانے کے فوراً بعد پانی دے دینا چاہیے۔ 1 ماہ کے دوران قلمیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جتنی آپ کی قلم کی لمبائی ہے اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، اور اس کے 2 حصے زمین کے اندر اور 1 حصہ زمین سے باہر ہونا چاہیے۔ قلم کو شمال کی طرف ترچھا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورج کی روشنی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے، اپنا جو فوڈ پروسیسنگ ہے، فوٹوسینتھسس ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکے اور اپنی خوراک تیار کر سکے اور جلدی بڑا ہو۔ پھوٹنے سے پہلے ان کو سیدھا بھی کیاریوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ قلم لگانے کے بعد اسی وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو تھوڑا سا پانی دے دیں، اتنا نہ ہو کہ وہ پودا بالکل اس میں ڈبو دیں، آپ اس کو مناسب سا پانی دے دیں جس سے اس کی مٹی تر ہو جائے، اور تقریباً اس سارے پروسیس میں آپ کو 1 ماہ درکار ہوگا۔ 1 ماہ کے بعد اس کے اوپر نئی آنکھ بننا یا قلم پھوٹنا شروع ہو جائے گا۔ اب جب آپ قلم لگا رہے ہیں تو آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہیں آپ کے لیے، جن کا خیال نہ رکھنے کی صورت میں آپ کو مطلوبہ نتائج ظاہر نہیں حاصل ہو پائیں گے۔ قلم ہمیشہ وسط جنوری سے پہلے لگائی جائے تاکہ پودے کے پھوٹنے سے پہلے قلم کی جڑیں قائم ہو جائیں۔ جنوری سے پہلے لگائی ہوئی قلمیں جون جولائی تک پودے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ جنوری میں لگانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اس کے بعد سردی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، موسم جو ہے وہ پودے کے لیے بڑا مناسب ہو جاتا ہے اور اس میں پودے کے لیے پھلنا پھولنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جو جنوری سے پہلے لگا دی جاتی ہیں قلمیں، وہ جون جولائی تک پودے کی شکل یعنی اس کے اوپر ٹہنیاں، پتے یہ بن جاتے ہیں اور وہ مکمل پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ قلم ہمیشہ گانٹھ سے پھوٹتی ہے، اس لیے ہر قسم پر 3 سے 5 ہر قلم پر 3 سے 5 گانٹیں ہونی چاہیے، تاکہ اگر ایک گانٹھ نہ پھوٹ سکے تو دوسری گانٹھ پھوٹ جائے۔ گانٹھ یا آنکھ کہتے ہیں اس کو۔ تو یہیں سے اس کی نئی ٹہنیاں بننی ہوتی ہیں، یہیں سے نیا پودا پورا بنتا ہے۔ تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر ایک ٹہنی کے اوپر یا ہر قلم کے اوپر آپ کے پاس 3 سے 5 یہ جو آنکھیں ہیں یا گانٹھیں ہیں یہ موجود ہوں، انہی سے نئی شاخ نکلے گی اور پورا پودا بنے گا۔ اور 3 سے 5 اگر ہوں گی تو ان میں سے اگر 1-2 مس بھی ہو جاتی ہے تو باقی میں سے آپ کا پودا بن سکتا ہے۔ موسم سرما میں حاصل کردہ قلمیں گیلی ریت میں محفوظ کر لینی چاہیے، اس طرح قلمیں نرم رہتی ہیں اور ان کو پھوٹنے میں آسانی رہتی ہے۔ ریت کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو وہ سوکھے گی نہیں، خشک نہیں ہوگی، تو اس کے اندر جو خوراک کا سٹاک ہے وہ بھی زیادہ دیر تک کارآمد رہے گا اور وہ قلم نرم رہے گی، اور دوبارہ جب آپ اس کو لگائیں گے تو مطلوبہ نتائج مل سکیں گے۔ قلم لگانے سے پہلے کیاریوں میں گلی سڑی کھاد اور نہر کی مٹی ڈالنی چاہیے۔ گلی سڑی کھاد یہ آپ کی کھاد جو بوریوں میں آ رہی ہے فرٹیلائزر ٹائپ، وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو آپ درختوں کے اترے ہوئے پتے وغیرہ یا گوبر سے بناتے ہیں۔ یہ گلی سڑی کھاد اور نہر کی مٹی کیونکہ بہت زرخیز ہوتی ہے، یہ ڈالنی چاہیے۔ ان دونوں کو ڈالنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور پودے کی پروگریس بھی آپ کی امید سے انشاءاللہ بہتر ہوگی، تو آپ کو اس کا رزلٹ بھی بڑا اچھا ملے گا۔ قلم کا نچلا سرا گول اور اوپر کا سرا ترچھا کاٹنا چاہیے، جو اس کا اصل طریقہ ہے۔ قلم کو زمین میں تقریباً 15 سینٹی میٹر گہرا گاڑنا چاہیے اور باقی حصہ زمین سے باہر رکھنا چاہیے۔
تو ہم نے دیکھا کہ 2/3 زمین کے اندر اور 1/3 باہر، اور اگر 15 سینٹی میٹر صرف زمین کے اندر ہے تو ہماری قلم کی جو پیمائش ہے وہ کم از کم 22 سینٹی میٹر ہونی چاہیے، تاکہ ہم 2/3 زمین کے اندر گاڑ سکیں اور 1/3 زمین سے باہر رہ سکیں۔ قلم لگانے کے بعد ارد گرد کی مٹی کو اچھی طرح دبا دینا چاہیے، تاکہ اس سے ایک تو قلم سیدھی کھڑی ہو جائے گی مضبوطی سے، اور دوسرا اس میں جو ہوا اور نمی کی زیادہ آمیزش ہے وہ بھی نہیں ہو پائے گی۔ قلموں کی ہفتہ وار آپاشی ضروری ہے، کیونکہ زمین خشک ہو جائے تو قلموں میں جڑیں نہیں پھوٹتی، مٹی میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جن سے قلموں اور مٹی کے درمیان ہوا حائل ہو جاتی ہے اور جڑیں پیدا نہیں ہوتی۔ اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور پانی دیں۔ ان علاقوں میں جہاں زمین خشک ہو جاتی ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، وہاں پہ پھر قلموں میں جڑیں نہیں بنتی ہیں، زمین کے نیچے جڑیں نہیں بنتی ہیں۔ جڑیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ اگر زمین سے پانی اور نمکیات نہیں ملیں گی تو فوٹو سینتھیسس کے تھرو پودا اپنی خوراک نہیں بنا سکے گا اور آہستہ آہستہ وہ سڑنا شروع ہو جائے گا یا مرنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب مٹی میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور ہماری قلم کا زمین سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں رہتا ہے، اس صورت میں ہوا حائل ہو جاتی ہے، اور یہ ہوا ہم اوپر بھی پڑ چکے ہیں، جہاں ہم نے گوبر لگایا تھا اس شاخ کے اوپر مٹی لگائی تھی، تاکہ ڈائریکٹ ہوا شاخ کے ساتھ یا جڑ کے ساتھ رابطہ نہ کر سکے۔ یہ پودے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ قلموں والی جگہ کو شروع میں گوڈی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گوڈی کرنے سے قلمیں ہل جاتی ہیں اور اس سے ان کی جڑوں کی پوری طرح نشو و نما نہیں ہو پاتی۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم جلدی میں اس کی گوڈی شوڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو گوڈی کرنے کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ پودے کے جو قلم ہے وہ ہل جاتی ہے۔ قلم ہلنے سے جو اس کی بہت باریک باریک بال نما جڑیں بن رہی ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور جڑیں ٹوٹنے سے ظاہر ہے پودے کی افزائش رک جاتی ہے۔ اگلا طریقہ ہے ہمارا زیر بچہ سے افزائش نسل کرنا۔ بعض پودوں میں ان کے تنے یا جڑوں سے نئے پودے پیدا ہو جاتے ہیں، جن کو زیر بچے کہتے ہیں۔ اگر ان نئے پودوں کو مناسب زمین پانی وغیرہ میسر ہو جائے تو وہ اپنی جڑیں پیدا کر لیتے ہیں۔ جب وہ اپنی جڑ پیدا کر لیں تو ان کو وہاں سے نکال کر باغ میں اصل جگہ پر لگا دینا چاہیے۔ اس طریقہ سے تیار شدہ پودے بھی صحیح نسل ہوتے ہیں۔ زیر بچے عموماً موسم بہار میں لگائے جاتے ہیں۔ زیر بچہ ایک ایسا پودا ہے جو آپ نے نارمل پودا لگا دیا، اس کے ساتھ ایک یا دو یا اس سے زیادہ چھوٹے چھوٹے پودے مزید اگاتے ہیں، ان کو زیر بچہ کہتے ہیں۔ اب اگر ایک ہی جگہ پہ 2، 4 یا 6 پودے اکٹھے اگ جائیں گے تو ظاہر ہے ان کو زمین سے نمکیات لینے میں، پانی لینے میں پرابلم ہوگی۔ جب وہ بڑے ہوں گے، پھیلنا شروع ہوں گے، تو ان کو سورج کی روشنی لینے میں بھی جو بڑا پودا ہوگا وہ زیادہ لے گا، باقیوں کو پرابلم ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ڈائریکٹ پودے کے نشو و نما سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے پودے کی افزائش پہ اثر پڑتا ہے، ٹھیک ٹھاک اثر پڑتا ہے۔ اس لیے آپ بہتر ہے کہ اس کو وہاں سے اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہ لگا دیں، تھوڑے فاصلے پہ لگا دیں، تاکہ اس کو بھی اس کے حصے کی ٹھیک طرح سے پانی، نمکیات، روشنی مل سکے اور وہ پودا اپنی خوراک بنائے اور اپنی بھرپور سپیڈ کے ساتھ گرو اپ کرے، بڑھنا شروع ہو جائے۔ بعد میں جب یہ تھوڑا تنومند ہو جائے، آپ کو لگے کہ اب یہ صحت مند ہے، بڑا ہو رہا ہے، اب اس کو نکال کے باغ میں اس کی اصل جگہ پہ لگا دیں۔ تو ایسے پودے بھی بالکل صحیح ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، اور نارمل پودوں کی طرح یہ بھی زرخیز ہوتے ہیں اور اچھی پیداوار دیتے ہیں۔ اس طریقے سے عام طور پہ کیلا، ہانس اور کھجور وغیرہ کی افزائش نسل کی جاتی ہے۔ اس کے متعلق بھی کچھ ضروری ہدایات ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے زیر بچہ کے گرد زمین کو احتیاط سے کھودا جائے تاکہ زیر بچہ زخمی نہ ہو پائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نے اس کو یہاں سے اکھاڑنا ہے، نکالنا ہے۔ نکالتے وقت آرام سے اس کے ارد گرد کی زمین کو نرم کرنا چاہیے، تاکہ تیزی میں کہیں اس کی جڑیں نہ خراب ہو جائیں۔ جڑیں خراب ہو گئیں تو زیادہ پودا نہیں پھل پھول پائے گا۔ زیر بچہ کو مادر پودے سے الگ کرنے کے لیے تیز دھار والا آلہ استعمال کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ زیادہ خراب نہیں ہوگا، زیادہ خراشیں نہیں آئیں گی اس کو۔ جس جگہ زیر بچہ منتقل کرنا ہو وہاں مناسب گڑھا کھود کر مٹی، کھاد اور بھل 8:1:1 کی نسبت سے ملا کر مٹی کا ذخیرہ میزہ بنا لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ مٹی اگر آپ نے 8 ہتھیلیاں یا
8 دستیاں رکھی ہے تو اس میں 1 ہتھیلی یا 1 مٹھی آپ کھاد رکھیں گے اور 1 مٹھی ہی آپ بھال رکھیں گے. یہ بہترین اس کی ریشو ہے، تناسب ہے اس کا، جس میں پودا تیزی سے بڑھ سکتا ہے. پانی لگانے کے بعد زیر بچہ لگانے سے پہلے گڑھے میں وتر آنا پودے کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پانی لگا کے، وتر آنے سے مراد یہ ہے کہ پانی خشک ہوتے ہوتے زمین بس نرم رہ جائے، اس میں پانی نظر آنا بند ہو جائے، زمین نرم رہ جائے، اسے کہتے ہیں وتر آنا. تو اس صورت میں پودا بہتر پرورش پائے گا. مزید زیر بچے حاصل کرنے کے لیے مادر پودے کے ارد گرد دوبارہ کھاد میں مٹی چڑھا دی جانی چاہیے. یعنی پہلے جو تھے زیر بچے وہ ہم نے نکال لیے، نکال کے نئی جگہ پہ لگا دیے. اب ہم اسی جگہ پہ دوبارہ سے کھاد ملی مٹی چڑھا دیں گے، جس کی وجہ سے اگر مزید اس میں کوئی بیج یا ایسے عنصر ہیں جن سے پودا اگ سکتا ہے تو دوبارہ سے چھوٹے بچے اگائیں گے اور ان کو ہم اٹھا کے آگے پیچھے ٹرانسفر کر دیں گے دوبارہ سے، اور پھر ان سے ہمیں نئے پودے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے. نیکسٹ ٹاپک ہے ٹیوبرز لگانا. زیر زمین پودے کے وہ حصے جن میں خوراک کا ذخیرہ پایا جاتا ہے ٹیوبرز کہلاتے ہیں. یعنی ایسے پودے جو ہم زمین میں اگاتے ہیں لیکن ان کے پودے کا وہ حصہ جس میں خوراک ذخیرہ ہوتی ہے، جو ہمارے کھانے کے کام آتی ہے، وہ ٹیوبرز کہلاتے ہیں. مثلا آلو، شکرکندی وغیرہ ٹیوبرز خوراک کا ذخیرہ کر کے موٹا ہو جاتا ہے. یہ آلو، شکرکندی اس کی ایک مثال ہے. ٹیوبر کا پورا یا اس کا کچھ حصہ بطور بیج استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پہ ٹیوبرز کا جو حصہ استعمال کیا جاتا ہے اس پر 2 یا 3 چشموں یا آنکھ کا ہونا ضروری ہے. ان آنکھوں کے ذریعے شاخیں یعنی تنے نکلتے ہیں اور اس طرح نیا ٹیوبر نشو و نما پاتا ہے. ٹیوبر کو عام طور پر موسم بہار کے شروع میں لگایا جاتا ہے کیونکہ اس وقت گرمی زیادہ نہیں ہوتی اور ٹیوبر کی کاٹی ہوئی جگہ خراب نہیں ہوتی. اگر موسم گرما ہو تو گرمی کی وجہ سے کٹا ہوا حصہ گل سڑ جاتا ہے، جیسے آلو کی کاشت میں ہوتا ہے. ٹیوبر خصوصاً آلو، اس کا کوئی حصہ زمین سے باہر نہیں رہنا چاہیے. بصورت دیگر وہ حصہ سبز رنگ اختیار کر جائے گا اور ٹیوبر عموماً کھیلیوں کی صورت میں بوئے جاتے ہیں. تو ایسے پودے جو اپنا خوراک کا ذخیرہ زیر زمین کرتے ہیں، آلو، شکرکندی اس کی مثال ہیں. ان کو ہم زمین کے اندر ہی لگاتے ہیں اور اس کا پورا آلو بھی ہم لگا سکتے ہیں، اس کے پیسز کر کے بھی لگا سکتے ہیں. اور خیال یہ رکھنا ہے کہ ہر پیس کے اوپر 2 سے 3 آنکھیں ضرور ہوں. آنکھیں یا گانٹ جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ ضرور ہوں، کیونکہ یہیں سے نئی ٹہنی نکلے گی جو باہر جائے گی، پھر پودا اپنی خوراک بنانا شروع کرے گا. یہ اس کے لیے ضروری ہے. اب جب ہم لگائیں گے یہ آلو تو اس کو ہم نے مکمل طور پہ زمین میں دبا دینا ہے، کوئی حصہ اس کا باہر نہیں رہنے دینا. اس کے لیے جو اچھا موسم ہے وہ موسم بہار کا ہے، کیونکہ اس وقت نہ زیادہ گرمی نہ سردی زیادہ ہوتی ہے. جتنے بھی پودے آپ نے لگانے ہیں ان کے لیے آپ کو زیادہ تر یہی موسم سوٹیبل ملے گا جب نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ سردی. خاص طور پہ ٹیوبرز میں، کیونکہ ان کا جو حصہ ہم کاٹ دیتے ہیں اگر گرمی کی شدت زیادہ ہوگی تو وہ بہت جلد گل سڑ جائے گا اور اپنا نیکسٹ جو پروسیس ہے اس کو مکمل نہیں کر پائے گا، وہ حصہ سبز رنگ اختیار کر جائے گا. عام طور پہ ہم ان کو لگاتے ہیں کھیلیوں کی صورت میں، کیاریاں بھی ان کو کہتے ہیں، کھیلیاں کہتے ہیں، یا ذرا موٹی کیاریاں ہوتی ہیں، اس صورت میں بھی لگایا جا سکتا ہے. اگلا ہے داب لگانے کا طریقہ. کسی پودے یا درخت کی شاخ کو جھکا کر زمین میں اس کا وسطی حصہ دبا دیا جاتا ہے. کچھ عرصہ بعد اس حصے میں سے جڑیں پھوٹ پڑتی ہیں اور یہ شاخ ایک پودا بن جاتی ہے. اس عمل کو داب لگانا کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی شاخ جو لمبی ہے ہم اس کو درمیان میں سے زمین میں دبا دیتے ہیں، اس کا 1 فٹ حصہ یا اس سے کم حصہ. کچھ عرصے کے بعد آٹومیٹیکلی ایسا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہے یہ، کہ اس زمین میں دبائے ہوئے حصے پر جڑیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں سے وہ خوراک لینا شروع کر دیتا ہے. اس طرح وہ شاخ ایک نیا پودا بن جاتا ہے اور اس سے پہلے والی شاخ آپ کاٹ کے سیدھی کر دیں، جو آگے شاخ چل رہی ہے وہ آپ کا ایک نیا پودا پورا بن جائے گا. اس طریقے کو کہتے ہیں داب لگانا. اگر شاخ زمین تک جھکا کر دبائی نہ جا سکے تو بہتر ہے کہ کسی گملے میں ڈال کر مناسب اونچائی پر رکھ کر شاخ کو گملے میں دبا دیا جائے. زمین میں دبی ہوئی شاخ کو ابھرنے سے روکنے کے لیے اس پر ہلکا سا بوجھ رکھا جائے. جب شاخ جڑ پکڑ جائے تو گملے کو توڑ کر زمین میں گاڑ دیں. داب کو جب شاخ سے کاٹنا ہو تو 1 آدھ بالشت کے فرق سے کاٹیں. اس طرح جڑوں کے کٹنے کا خطرہ ذرا کم ہوتا ہے اور پودے کو زخمی ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. داب کو فوراً سے پانی دیتے رہنا چاہیے، فوارے سے پانی دیتے رہنا چاہیے
ورنہ مٹی کے خشک ہو جانے سے شاخ خشک ہو سکتی ہے۔ جن پودوں کی شاخیں لمبی ہیں وہ تو ہم کھینچ کے نیچے زمین تک لا سکتے ہیں، لیکن ایسے پودے جن کی شاخیں لمبی نہیں ہیں یا جن کی بلندی زیادہ ہے اور ان کو زمین تک لے کے آنا مشکل ہے، ان کے لیے ہمارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم پودے کو بلندی پہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے بیلیں وغیرہ لگاتے ہیں تو ہم دیوار کے ساتھ یا صحن میں جالی سی بنا دیتے ہیں، وہ پودا جالی کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ پوری چھت بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے پودے جن کی بلندی زیادہ ہے ہم ان کے لیے بلندی پہ گملہ رکھ دیتے ہیں اور اس شاخ کو موڑ کے اس کا کچھ حصہ گملے میں سے گزارتے ہیں، مٹی میں دبا دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس میں شاخیں پیدا ہو جاتی ہیں، جڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جڑ کی وجہ سے وہ ایک نیا پودا بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے پیچھے جو ہے وہ ہم ایک بالش یعنی تقریباً 3 سے 4 سینٹی میٹر پیچھے چھوڑ کے ہم پچھلی شاخ کو کاٹ دیتے ہیں، وہ سیدھی ہو جاتی ہے اور اپنے پودے کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس سے آگے کا جو پودا ہے وہ شاخ جو ہے وہ ایک نیا پودا بنا دے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے کاٹنے سے کہ ہمیں جو اس کا خطرہ ہے کہ اس کی جڑیں کٹ جائیں گی، کیونکہ جڑیں بڑی نرم ہوتی ہیں بال کی طرح اور بہت باریک ہوتی ہیں، تو ان کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی ذرا کم ہو جاتا ہے اور پودا آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ زخمی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس میں تھوڑی سی احتیاط یہ ہے کہ اس کو فوارے سے پانی دینا چاہیے، پانی دیتے رہنا چاہیے، اس کی بھی آبپاشی ضروری ہے، کیونکہ اگر مٹی خشک ہو جاتی ہے تو گملے میں ہونے کی وجہ سے پودے کو زمین سے تو نمکیات اور پانی نہیں مل رہے، گملے سے مل رہے ہیں اور گملے میں ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو فوارے سے پانی لگاتے رہیں گے، آبپاشی کرتے رہیں گے تو اس سے پودا بڑھتا رہے گا۔ اب جب یہ پودا بڑا ہو گیا اور گملے کے سائز سے باہر نکلنا شروع ہو گیا تو آپ اس گملے کو توڑ کے اس کو زمین میں لگا دیں اور ایک مکمل نیا پودا لگنا شروع ہو جائے گا۔ امید ہے ان 2-3 طریقوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور ویسے بھی ہمارے بچوں کو زراعت میں، پودے لگانے میں، گارڈننگ میں دلچسپی لینے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کلائمیٹ چینج، اس کی وجہ سے دنیا بہت سی مشکلات کا شکار ہے، اور جیسے جیسے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی مل رہی ہے وہ اپنے بچوں کو اور خود اس میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ بھی اس کے اوپر پریکٹیکل کریں گے، اور کیونکہ پریکٹیکل کرنے سے ایک تو اس کی سمجھ بہت اچھی آئے گی، دوسرا آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا اپنا گارڈن شروع کر لیں گے جو آپ کے لیے بڑی صحت مند سرگرمی یا ایک ہیلدی ایکٹیویٹی بن جائے گا۔ امید ہے آپ کو ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنا اور چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔